ایک روٹی والے کا واقعہ۔ آج میں آپ کو ایک روٹی والے کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، روٹی والے کو یاد رکھنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ خود ہی بیان فرمایا کہ یہ روٹی والا کون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کی۔ 70 سال بعد جب وہ شخص باہر آیا تو اسے شیطان نے بہکا دیا اور وہ ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ 7 دن اور 7 راتیں اس شخص نے اس عورت کے ساتھ گزاری اور غلط کام کیے۔ اب اس شخص کو دوبارہ شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے اور یہ 7 دن اور 7 راتیں گناہ میں گزاری۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا شرمندہ، بڑا نادم، قدم قدم پہ سجدے کرتے جاتا اور قدم قدم پہ توبہ کیے جاتا۔ چلتے چلتے وہ شخص ایک مسافر خانے پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں مسافر خانے میں 12 مسکین لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ اس شخص نے بھی اپنی جگہ بنا لی اور لیٹ گیا۔ رات کے وقت ایک شخص آیا جو ان کو کھانا دیا کرتا تھا، یعنی جو مسافر خانے میں 12 مسکین تھے انہیں کھانا دیا کرتا تھا، روٹی دیا کرتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص ایک ایک کرتے سب کو روٹی دیتا گیا۔ جو شخص بعد میں آیا تھا، جو توبہ کرتے ہوئے آیا تھا، جس نے 70 سال عبادت کی، وہ شخص بھی ان کے درمیان لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اس کو بھی مسکین سمجھ کے روٹی دے دیا۔ دیتے دیتے جب وہ 12 روٹی دے گیا، آخری کے پاس آ گیا تو اس کے بعد روٹی ختم ہو گئی، کیونکہ پہلے 12 تھے، یہ 12 کے حساب سے روٹی لایا تھا، اب 13 ہو چکے۔ جو آخری مسکین جس کو روٹی نہ ملا، اس نے بانٹنے والے سے کہا، آج تم نے مجھے روٹی نہ دی۔ تو اس بانٹنے والے نے کہا، میں نے تو سب کو روٹی دی۔ اس نے کہا، نہیں، آپ نے مجھے روٹی نہیں دی۔ تو وہ شخص غصہ ہو گیا اور چلا گیا کہ اگر میں نے آپ کو نہیں دی تو نہیں دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص تو چلا گیا، لیکن جو 13واں مسکین تھا وہ بھوکا رہ گیا، بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ لیکن جو شخص بعد میں آیا، جس نے توبہ کرتے ہوئے آیا، 70 سال اللہ کی عبادت کی، وہ شخص بڑا نادم ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے مجھے روٹی مل گئی، میری وجہ سے وہ بھوکا رہ گیا، حالانکہ اسے بھی بہت بھوک تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے وہ اپنی روٹی اس مسکین کو دے دی اور خود ساری رات بھوک میں تڑپتا رہا، بھوک میں تڑپتا رہا۔ اسی بھوک میں وہ شخص لیٹ گیا۔ صبح اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اس کے 70 سال کے نیکی ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے اور اس کے 7 دن کے گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 7 دن اور 7 رات جو اس نے عورت کے ساتھ گزاری، وہ اس کے وہ گناہ کے پلڑے میں زیادہ ہو گئے اور اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، یعنی اس کے بعد اب نیکیاں کچھ بھی نہیں بچا۔ یقیناً وہ شخص اب جہنم کا مستحق بن چکا تھا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شخص کی اس رات والا جو روٹی ہے اس کو پلڑے میں رکھا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں وہ ایک رات کی جو روٹی تھی وہ سب ان گناہوں کے پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئی۔ ایک رات کی روٹی ان سب گناہوں سے بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! سوچے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف 70 سال کی عبادت اور ایک طرف 7 دن کے گناہ اور دوسری طرف ایک روٹی، کیونکہ یہ روٹی اخلاص کے ساتھ دی گئی تھی۔ یہ روٹی ایک غریب کی مدد کے لیے دی گئی تھی۔ ایک روٹی ایک بھوکے کو
ایک بھوکے کے بھوک ختم کرنے کے لیے دی تھی، وہ روٹی نیکیوں کے پلڑے میں بھاری ہو گیا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں غریبوں، مسکینوں، پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اس سے ہمیں ایک اور درس بھی ملا۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ہم کبھی بہک نہیں سکتے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی صحبت پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ شیطان بڑے سے بڑے بندے کو بھی بہکا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے، صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد۔